أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رمضان ود المیزان کے ساتھ نسرین اسلم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے جمعہ اور رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں جمعہ کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے رمضان کی مناسبت سے۔ جمعے کے دن کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ جمعے کے دن کرنے کے کیا کیا کام ہیں اور جمعے کی کیا فضیلت ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جمعہ۔ اس مقدس مہینے کی فضیلت کا کیا کہنا، جس میں ہر عمل کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نوافل کا درجہ سنت کے برابر اور سنت کا درجہ فرض کے برابر، اور فرض کا درجہ جس مناسبت سے وہ فرض ادا کیا جاتا ہے اسی مناسبت سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، 7 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، کیونکہ روزے کے ساتھ کوئی بھی عمل جس قدر زیادہ خشوع اور خضوع سے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ انسان کا میرے لیے ہے، پھر اس میں کیے جانے والے عمل کی جزا بھی میں خود انسان کو دوں گا۔ یعنی اس میں جتنے درجات کسی کو 7 گنا مل جائے، 700 گنا مل جائے، 70 گنا مل جائے، لیکن ان سب نمبرز کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فضیلت میں کہ اس کا درجہ اس سے بھی زیادہ۔ اب کتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا نمبر نہیں ہمیں بتایا۔ تو ہمارے اعمال کی جزا کس چیز پر منحصر ہے؟ اس چیز پر کہ ہم نے اس عمل کو کس طرح سے کیا ہے۔ تو رمضان کا پہلا جمعہ سب کے لیے خیر اور بھلائی اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن کر آئے۔ اور جمعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونے کا دن، اور اسی لیے جمع ہونے کے دن کو آخرت کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کب شروع ہوتا ہے۔ ہم تاریخ میں نہیں جا رہے، صرف جمعے کے دن کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی جمعہ رات، جمعہ جیم میم عین اینڈ دین رات، جمعہ رات، جیسے ہم سمجھتے ہیں یہ بدھ کے بعد آنے والے دن کا نام ہے۔ بے شک یہ بدھ کے بعد آنے والا دن جو جمعہ رات کو شروع ہو جاتا ہے، جمعہ کا دن، اور جمعہ رات کو ہم رات کو ہی جمعہ کی تیاری کریں۔ تو فضیلت کا مطلب ہے کہ جس چیز کی ہماری نظر میں جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جتنی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، تو اس کی تیاری ہم کتنی جلدی کرتے ہیں۔ اور کیسے جمعہ کے دن کا ہمیں پتہ چلا کہ رات سے ہی اسلامک کلی جمعے کا دن ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، یعنی مغرب کے بعد دوسرے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کل روزہ ہے مثلاً، تو کل کے روزے کی تراویح ہم کب پڑھیں گے؟ آج پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ہم مکمل تراویح کب کریں گے؟ جب 29 یا 30 روزہ ہمارا ہوگا تو ایک رات پہلے پڑھی گئی تراویح اگلے دن کے روزے کی تراویح ہوگی۔ تو یہ بات ہمیں جلدی سمجھ میں آتی ہے کہ رات کو تیاری۔ اچھا، اب جمعے کی تیاری رات کو کیسے کی جائے؟ یعنی جب ہمیں معلوم نہیں ہوتا نا تو آدھا وقت ہم اس چیز میں ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ دن کون سا ہے، وقت کب ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر صبح کو 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے ہم جمعہ کی تیاری کرتے ہیں تو آدھا دن ہمارا
وہ جو دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، وہ جو فضیلت کا دن ہوتا ہے، آدھا ہمارا اس طرح گزر جاتا ہے۔ یعنی تیاری میں کیا چیز ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کرنے والے کام غسل کرنا، خوشبو لگانا مردوں کے لیے، مسواک کرنا سب کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے، صاف ستھرا کپڑا پہننا، اگر ہو میسر تو کیا کرے، نیا اگر پڑا ہوا ہے گھر میں تو نیا کپڑا پہننا۔ اور یہ سارے کام جمعے کے دن کب ہوں گے؟ اگر ہم جمعے کے دن کا غسل جمعہ کی رات کو مغرب کے بعد کر لیں گے، بچوں کو غسل رات کو دلوا دیں گے، یعنی کہ آدھی تیاری ہم رات کو کر کے سوئیں، اور پھر جمعہ کی فجر کو جب اٹھیں تو جمعہ کے دن کرنے والے کاموں میں سب سے پہلا کام فجر کی نماز کو ادا کرنا ہے، فجر کی نماز کو ادا کرنا ہے، پھر فجر کے بعد ذکر کرنے ہیں، پھر دعا کرنی ہے، اور بچوں کو نماز کے لیے ضرور اٹھایا جائے۔ ہم بعض اوقات خود بھی اور بچوں کو بھی جمعے کی نماز کے لیے تو لے جاتے ہیں لیکن فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں، تو آدھے کام جو بہت زیادہ وقت لیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں ایک ہی باتھ روم ہے اور پھر غسل سب نے کرنا ہے، تو ذرا سوچیں کہ ناشتہ کے بعد، آج کل تو الحمدللہ رمضان ہے لیکن عام دنوں میں بھی یہ سارے کام عام دنوں کے کرنے کے ہیں، لیکن رمضان میں اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو رات کو اگر صبح کو دیکھیں 6-7 لوگوں کو اگر غسل کرنا ہے یا 3-4 کو بھی کرنا ہے تو کیا ہے کہ جمعے کی نماز تک بامشکل ہم غسل کریں گے، اور پھر ایک دوسرے کو کیا کریں گے، جلدی کرو جمعے کا ٹائم، جلدی کرو جمعے کا ٹائم۔ تو جمعے کی رات ہی سے، اور پھر سب سے افضل کام جمعے کے دن کرنے کا درود پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا جمعے کے دن، اور سب سے چھوٹا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ایک دعا تو ہم نے کیا مانگی کہ اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیج، اور دوسرا وعلی آل محمد، اور آل یعنی کہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو اپنے لیے بھی، اور گھر میں آہستہ آواز کے ساتھ، اور جب پاس سے بچے گزرے، گھر والے گزرے، تھوڑا سا اونچی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی دوسروں کو بھی اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ اب تو الحمدللہ ہم گھر پر ہیں، لیکن جب بھی ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ رمضان تو تربیت کا مہینہ ہے نا، تو اس میں تو ہمیں بار بار اپنی اصلاح کرنی ہے اور ان چیزوں کو، ان عبادات کو اپنی عادت بنا لینا ہے، یعنی عادت میں یہ چیزیں آ جائیں کہ ہمیں کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو یاد دہانی تو کروانی ہوگی، لیکن یاد دہانی سے پہلے ہی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کا دن فضیلت کا دن ہے، اہمیت کا دن ہے، اس دن ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں وہ ہماری عادت بن جانے چاہیے۔ لیکن ہوتا بعض اوقات کیا ہے کہ جمعے کے دن ہم گھر کی صفائیاں کرنے لگتے ہیں، یہ سارے کام ہم رات کو کر لیں کیونکہ صفائی تو کرنی ہوگی، لیکن جمعے سے 1 گھنٹہ پہلے عورتوں کے لیے اگر وہ مسجد جاتی ہیں تو بہت ہی اچھا، یعنی آج کل کی بات نہیں کر رہی، لیکن اگر گھر پر بھی نماز پڑھنی ہے تو گھر پر بھی ہمیں وقت سے پہلے جائے نماز پر بیٹھ جانا چاہیے، ذکر اذکار کرنے چاہیے۔ اور پھر دوسری بات جو جمعے کے لیے ہے کہ سورہ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اچھا، اگر سورہ الکہف کی ہم ترجمہ کبھی پڑھ لیں نا تو ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ دنیا اور دنیا میں آنے والے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں وہ پوری صورت ہے، اور ایمان کا امتحان کہ انسان اپنے ایمان سے غفلت اور کمزوری کن کن جگہوں پر دکھاتا ہے،
وہ تمام واقعات ہم ان کی طرف نہیں جا رہے ورنہ ہمارے پاس وقت بالکل نہیں بچے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ضرور ایک جمعے میں وہ پروگرام رکھیں گے۔ یعنی سراسر ایمان کی طرف دعوت، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف دعوت، عظمت کا احساس، وحدانیت کا احساس کہ اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے، اللہ ہی کی ذات سے امید انسان کو رکھنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ اور پوری سورہ الکہف کا جو مضمون ہے وہ انہی چیزوں پر ہے، واقعات، بار بار واقعات کے ذریعے سے اللہ کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ، اور پھر سورہ الکہف کب پڑھنی چاہیے؟ یعنی جب جمعے کا دن شروع ہو جائے، جیسے پہلے میں نے کہا کہ رات کو مغرب کے بعد، جمعہ رات کی مغرب کے بعد سے لے کے جمعہ کے مغرب سے پہلے جب بھی انسان پڑھ لے، اگر ایک دفعہ پڑھ لی ہے تو دوبارہ سورہ الکہف کی تلاوت گھر میں لگا دینی چاہیے۔ جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں میں قرآن پاک کو جتنا زیادہ لگا سکیں اتنا لگانا چاہیے، اور تاکہ چلتے پھرتے بچے بھی سنیں۔ کسی چیز کو کہنے سے اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دیکھنے سے وہ عمل جب ہوتا ہے تو جب ہم اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے نا تو ہمارے بچے دیکھیں گے کہ جمعے کو دن امی ایک خاص کام کرتی تھی، کیا کہ قرآن کی تلاوت لگاتی تھی، تو انشاءاللہ ان پر بھی یہ ضرور اثر ہوگا اس چیز کا۔ تو جمعے میں کرنے کے یہ کام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، پھر اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے جب خطا ہونے پر، اور پھر قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ یعنی بالکل ہر انسان کو اس کی موت کا اصل وقت نہیں بتایا گیا، لیکن قیامت کیا چیز ہے ہر ایک پر آنی ہے۔ تو ہمیں جمعے کا دن کیسے گزارنا چاہیے؟ اللہ کی یاد میں سارا دن۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جمعے کے دن جس وقت ہم اگر جمعہ کو چھوڑ کے دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، اور وہی وہ وقت ہو کہ جب قیامت کا وقت آ جائے، تو کتنا اہم ہے کہ جمعے کی تیاری کرنی چاہیے، اور کتنی کرنی چاہیے یہ بھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جمعے کے دن آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے، اور پھر اسی دن آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ کتنے اہم کام ہے۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے کہ فرعون سے نجات کا وقت جو تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن فرعون اپنی قوم کو لے کے نجات ان کو ملی فرعون کی وہ وقت سے جب کہ وہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ تو جمعے کی یہ فضیلت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے سوال کو قبول فرماتے ہیں، سوال پر جواب دیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے تو دعا کو سنا جاتا ہے۔ اور وہ گھڑی دو طرح کی روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے جب امام منبر پر آ جاتا ہے اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے، ابھی انشاءاللہ ہم خطبے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا وہ گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں اس گھڑی کو تلاش کرو، یعنی اس گھڑی کو تلاش کرو، کیا اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات رکھو، اپنی حاجات مانگو۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ خطبے کے آداب اور مسجد میں جانے کے آداب۔ مسجد میں کیسے جایا جائے؟ مسجد میں جانے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے اور صحیح بخاری میں آتی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے مرد کے لیے اور سب سے پہلی صف میں جا کر جمعہ کے انتظار میں خطبہ کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد پہنچا اس نے بیل کی، اور جو اس کے بعد پہنچا اس نے مینڈا کی، اور جو اس کے بعد پہنچا مرغی، اور پھر انڈا، اور جو اس کے بعد پہنچا اور یہ کون سا وقت ہوگا؟ جب خطبہ کے بعد نماز کھڑی ہو جائے گی تو اس کی حاضری قبول نہیں۔ ایسا ہے کہ اس نے نماز پڑھی لیکن جمعہ کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوئی۔ دیکھیں، اس بات کا احساس ہم کریں کہ آج ہمارے مردوں کو، ہمارے بیٹوں کو جن پر جمعہ فرض ہے، مردوں پر جمعہ فرض ہے بغیر کسی عذر کے کہ اگر مریض ہیں یا مسافر ہیں یا ایسی کوئی حالت ہے، لیکن اس کے باوجود مرد گھر سے کب جمعہ کے لیے نکلتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی نماز میں تھوڑا سا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہوگی 2 بجے تو ہم 10 پہ 5 پہ گھر سے نکلیں گے۔ جمعہ کی نماز کی کمی جو کی گئی ہے وہ خطبہ کی وجہ سے کی گئی ہے کہ جو انسان خطبہ سنتے ہیں، اور جمعہ کی نماز اور خطبے کا آپس میں سب سے بڑا تعلق یہ ہے کہ جو خطبہ سنے گا اسی کی جمعہ کی نماز ہوگی۔ یعنی اگر خطبہ نہیں سنا اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ 2 فرض پڑھنے سے ہمیں جمعہ کے پڑھنے کی فضیلت اور جمعہ کے پڑھنے کا حق مل جائے گا، تو ہم نے جمعہ کی نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ صرف ہمیں نماز، اور پھر وہ چاہے دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس نے خطبہ نہیں سنا اس کو چاہیے کہ وہ پوری نماز پڑھے۔ تو میری پیاری اور عزیز بہنوں، دیکھیں اس چیز میں بھی کتنی بڑی کمی ہے، اور یہ کہ اس سے لا علمی کتنی ہے، اور اس لا علمی کے سب سے پہلے ذمہ دار وہ مائیں ہیں، ہم سب مائیں ہیں، جو ہم اپنے بچوں کو جمعے کی اہمیت اور جمعے کے رکن کو بتاتے نہیں کہ جمعہ اصل میں ہے کیا چیز۔ ہم سمجھتے ہیں جمعے کا دن پا لینا اور مسجد میں چلے جانا اور اگر 1 رکعت بھی مل جائے اس کو پڑھ لینا تو جمعے کی نماز کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ آپ نے تو یہ ساری بات ماؤں پہ ڈال دی۔ اب دیکھیں بچہ کس کی گود میں پلتا ہے؟ ماں کی نا۔ اور جب وہ بالغ تک ہو جاتا ہے تو وہ ماں کے زیادہ قریب رہتا ہے بنسبت باپ کے۔ جو ہمارے شوہر ہوتے ہیں وہ بھی ایک دن کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے بچے ہوتے ہیں۔ یعنی ہر اولاد کی تربیت کی سب سے پہلی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کی فرضیت بتانی چاہیے کہ اس کا اجر، اور پھر آخر میں یعنی اس کے بعد جب کہ امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے جو ہر آنے والے کی حاضری لکھتے ہیں وہ بھی بیٹھ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب خطبے کے آداب پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں۔ خطبے میں بیٹھنے کا طریقہ، کیسے بیٹھا جائے؟ خطبہ میں دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، سخت ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ جمعے کی فضیلت لینی ہے نا، اور وہ کہ اونٹ کی قربانی کی مانند۔ اب یہ دیکھیں کہ اجر کے حساب سے اگر اونٹ بیٹھتا بھی ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کھڑا ہے تو کتنا بڑا ہے۔ یعنی اتنے درجات ہیں جمعہ کے کہ قربانی پھر کرنا، یعنی اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں جب ہمیں جمعے کی فضیلت نہیں پتہ ہوتی۔ تو بیٹھنے کا طریقہ کہ گھٹنوں کو کھڑا کر کے نہ بیٹھا جائے، جب
کب یہ کرنا ہے؟ اس سے پہلے بھی بیٹھنے کے آداب میں یہ چیزیں شامل ہیں. اب ہم مردوں کو تو نہیں دیکھ سک رہے ہوتے نا جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں بھی بیچاری، چونکہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جانا اور نماز میں شامل ہونا ہی جمعہ ہے، تو اس لیے ہم جمعے کے آداب نہیں سیکھتے. تو عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ گھٹنوں کو کھڑا کر کے نہ بیٹھا جائے اور پھر صف در صف بیٹھا جائے ایک دوسرے کے قریب. اور جب امام منبر کے اوپر کھڑا ہو جائے تو بات کرنا ایسا ہے کہ جیسے لغو بات کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے کہ خطبہ کے دوران اگر کسی شخص نے ساتھ بیٹھنے والے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ تو اس نے لغو کیا، ناپسندیدہ بات کی. اب خطبہ کی حالت میں بیٹھنا ایسا ہے کہ جیسے نماز کی مانند ہے. جیسے انسان نماز میں بات نہیں کر سکتے نا، کی مانند ہے. یعنی اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہو جائے تو اٹھا جا سکتا ہے لیکن بغیر بولے، تو نماز کو تو چھوڑ کے نہیں اٹھ سکتے نا. لیکن کی طرح ہے کہ ادب کے لحاظ سے اتنا ہی اہم ہے جیسے ہم نماز میں نہیں بات کر کے اٹھ کے نہیں جاتے، تو خطبے کے دوران بھی ایک دوسرے سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے. اچھا، اب یہ چیزیں اگر ہم پہلے سے خود بھی جانیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے اور بچے پیچھے کھیل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور ماں ان کو کہہ رہی ہے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہاں ہو جاؤ، اور سب کی نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم سب ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے، ہم سب ہوں گے. یعنی بچوں کو جمعے کے آداب، مسجد کے آداب ایسا سکھائے جائیں کہ ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو جائیں. دیکھیں، ہم ہر جگہ کے آداب سکھاتے نا، ہر چیز کے آداب بچوں کو سکھاتے ہیں. آنٹی کے گھر جا رہے ہیں تو وہاں بھاگنا دوڑنا نہیں ہے. اپنے گھر میں تو بالکل بھی نہیں بھاگنے دیتے، اس لیے کہ گند ڈالیں گے، چیزیں توڑیں گے، بچے کو کچھ لگ جائے گا. لیکن مسجد جانے سے پہلے ہم بچوں کو کمپلین کرتے ہیں کہ بچے کیوں بھاگ رہے ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو آداب نہیں سکھاتے. اب دیکھیں، ہم تو الحمدللہ مسلمان 5 وقت لڑکے مسجد جانے والے، اور گاہے بگاہے ہم خود عورتیں بھی مسجد جانے والی. اب نان مسلم کا حال دیکھیں کہ ان بچوں کو جب صرف وزٹ کروانے کے لیے کبھی چرچ لے جایا جاتا ہے نا، تو میں نے خود وہ آداب دیکھے ہیں. وہ بچے اتنے سائلنٹ ہوتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس کے بالکل سنائی نہیں دیتا کہ یہاں پر کوئی پھر رہا ہے. اور ہم یہ کیوں؟ ان کو لے جانے سے پہلے جو ان کی اسکول ٹیچر ہوتی ہے وہ چرچ کے آداب سکھاتی ہے کہ چرچ میں کیسے چلنا ہے، چرچ میں کیا کرنا ہے. چرچ عبادت کی جگہ ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سارے مذاہب کی اپنی اپنی عبادات کی جگہ ہوتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی عبادت کی جگہ کے آداب کتنا جانتے ہیں، اور یہ منحصر کرتا ہے ہم پر. ہم چھوٹے بچوں کو بالکل کمپلین نہیں کر سکتے. اچھا، پھر جب نماز کھڑی ہوتی ہے، وہ بہترین ٹائم ہے جس کے بارے میں فرمایا اقامت اور نماز شروع ہونے کے درمیانی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب تکبیر کہی جا رہی ہوتی ہے، اقامہ کہی جا رہی ہوتی ہے، ہارڈلی اس میں 2 سے 3 منٹ ہوتے ہیں. اس 2-3 منٹ میں بھی فضیلت کا وہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. فوراً کھڑے ہو جائیں اور صف دیکھیں. صف کو دیکھنا ہے، بات زبان سے نہیں دیکھنا ہے، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. یہ ادب ہم سیکھیں تو ہم ساری فضیلت اور انعامات پالیں مسجد جانے کے، نماز پڑھنے کے، خطبہ سننے کے. لیکن کتنے لوگ اس وقت وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے
کہ ایسا لگتا ہے کہ جمعہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اور فرشتے صفوں میں حاضر ہوتے ہیں. ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا کہ فرشتے بھی خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. کیا فرشتے ہم پر فخر کر رہے ہوں گے کہ یہ وہ امت ہے جس کو فضیلت دی گئی، امت وسط کہا گیا، بہترین امت کہا گیا، خیرکم، تمہیں خیرکم امت کہا گیا. لیکن آج حال کیا ہے کہ ان کے پاس مسجد کے اندر بیٹھنے کے آداب بھی نہیں ہیں. خاموشی سے کھڑا ہوا جائے اور پھر صف کے اندر امام کی پیروی کی جائے. دکھ اور افسوس کے ساتھ، چونکہ ہم امام کو دیکھ نہیں رہے ہوتے نا، اور امام کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہم پہلے سے ہی جھک جاتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں بعد میں، یعنی کہ ایک پوز یا ایک سیکنڈ کے بعد پھر اللہ اکبر، اور وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے کے بعد کھڑے نہیں ہوتے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اور جو امام سے پہلے سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کا سر ایک گدھے کی مانند ہے. جیسے گدھے کے سر میں عقل نہیں ہوتی نا، سمجھ نہیں ہوتی اس کو، لیکن انسان کی حالت بھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان سے بچا لے، چلے ہم رحمتیں سمیٹنے. لیکن ہوا کیا کہ جو رحمت ہمارے پاس تھی شاید ہم اس کو بھی ضائع کر کے آ جائیں. تو نماز میں اور پھر سلام کے بعد باتیں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ اور اس کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے لگتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جو دین میں نہیں ہیں، جو نہیں کرنے والی، ہم ایسے کام کرنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہمیں بہت زیادہ انعام ملے گا، اس سے ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، ثواب سمجھتے ہوئے ایسے کام کرتے ہیں. پھر مسجد کے آداب میں ایک چیز یہ بھی بہت اہم ہے کہ مسجدوں میں اونچی آواز سے نہ بولا جائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو، کچھ پھل کھا لیا کرو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغات اللہ کا ذکر ہیں، جنت کے باغات اللہ کی مسجدیں ہیں. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا. اللہ کی مسجدیں ہیں اور اس کے پھل اللہ کا ذکر ہے. اور جب تمہیں تھوڑا سا وقت مل جائے کہ مسجد میں بیٹھنے کا تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اب اگر میں یہ بات کہوں کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا جائے تو ایسا نہ ہو کہ اعتکاف کیا چیز ہوتی ہے کہ دنیا کے کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، باتوں سے روک کے رکھنا، صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنا. تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ اور پھر وہ دن، پورا دن ہے جمعے کا، اور خاص طور پر جو حدیث کے الفاظ تھے کہ اس کو عصر سے لے کے مغرب تک بھی تلاش کرو. اور آج کل تو دیکھیں، آج کل تو ہم دیکھیں کہ کس طرح سے افطار سے پہلے بیٹھ جائیں. آج جمعے کا دن ہے نا، ابھی سے سوچ لیں کہ وہ کون کون سی دعائیں ہیں میری جو مجھے اپنے رب سے مانگنی ہیں، اور یہ کہہ کے مانگے اللہ تیرا وعدہ ہے وہ گھڑی تو میرے لیے اب وہ گھڑی بنا دے جس میں تو دعاؤں کو سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی دعا کو سنیں گے. عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. ابھی بھی کچھ نہیں وقت گزرا، ہم اپنے بچوں کو جمعے کی اہمیت، جمعے کی فضیلت ان کو یاد کروائیں، اہمیت دلائیں.
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا سننے کا جمعے کی اہمیت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.